السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا شداد بن الہاد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف آیا۔ آنے کے بعد وہ آپ پر ایمان لایا اور آپ کا تابع فرما بردار ہو گیا، مطیع ہو گیا۔ پھر کہنے لگا میں آپ کے ساتھ ہجرت کرتا ہوں، یعنی نبی علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کرنا بہت عظیم عمل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق اپنے صحابہ کو تاکید فرمائی کہ اس کا خیال رکھنا، اس کا دھیان رکھنا، لحاظ رکھنا۔ جب ایک جنگ ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مال غنیمت حاصل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو تقسیم کیا اور اس شخص کا، اس دیہاتی کا جو آپ پر ایمان لایا تھا، اس کا بھی حصہ نکالا اور اس کا حصہ اس کے ساتھیوں کو دے دیا۔ وہ اپنے ساتھیوں کی سواریاں چرایا کرتا تھا، جب آیا تو انہوں نے اس کا حصہ اسے دیا تو پوچھنے لگا یہ کیا ہے، یہ کیا چیز لائے ہو، یہ مال جو آپ علیہ السلام نے اسے حصہ دیا تھا اس کا حصہ۔ تو اس کے متعلق اس نے سوال کیا۔ اس کے ساتھیوں نے کہا تمہارا حصہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے علیحدہ کیا ہے، جدا کیا ہے، نکالا ہے۔ اس اعرابی نے اپنا حصہ لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے مال غنیمت سے تمہارا حصہ نکالا ہے۔ کہنے لگا میں اس کے لیے آپ پر ایمان نہیں لایا یا آپ کے پیچھے نہیں چلا، بلکہ میں تو اس مقصد کے لیے آپ کے پیچھے لگا ہوں کہ مجھے یہاں پر تیر لگے اور میں فوت ہو کر شہید ہو جاؤں، جنت میں چلا جاؤں۔ یعنی اس نے اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ سے سچ کہو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے سچ کا سلوک کرے گا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر گزری، پھر وہ دشمن سے لڑنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے بعد کیا ہوا کہ شہادت اس کو نصیب ہو گئی۔ اس کو اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو اس کو وہیں تیر لگا تھا جہاں اس نے اشارہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، پوچھا کیا یہ وہی ہے؟ صحابہ نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول یہ وہی ہے۔ آپ نے فرمایا اس نے اللہ تعالیٰ سے سچ کہا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے سچ کا سلوک کیا، یعنی اس نے صدق دل سے یہ تمنا کی تھی، یہ دعا کی تھی کہ اللہ میں تیرے راستے میں کٹ جاؤں، شہید ہو جاؤں اور میرے حلق پہ تیر لگے، تو اللہ نے دعا قبول کر لی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے پاس سے اسے کفن دیا اور اسے اپنے سامنے رکھ کر جنازہ پڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے جو الفاظ ظاہر ہوئے ان میں سے چند الفاظ یہ تھے جو صحابہ نے سنے، اللہم ھذا عبدک خرج مہاجرا فی سبیلک فقتل شہیدا انا شہید علی ذلک۔ اے اللہ یہ تیرا بندہ یہ تیری راہ میں ہجرت کر کے نکلا، پس تیرے راستے میں یہ شہید ہو گیا، اے اللہ میں اس پر گواہ ہوں۔ تو اس طرح اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کی گواہی دی، اس کے ایمان کی گواہی دی اور اس کے لیے دعا کی، اور یقیناً جس کے لیے نبی علیہ السلام دعا کر دیں وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ دیہاتی ایمان لانے کے بعد شہادت پا کر کامیاب ہو گیا۔ یہ سنن نسائی الجنائز باب الصلاۃ علی الشہداء اور 1953 حدیث کے تحت یہ حدیث بیان ہوئی ہے، اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو انسان اللہ تعالیٰ سے صدق دل سے کوئی بھی دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ، حتیٰ کہ شہادت کی دعا اگر وہ سچا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی وہ دعا قبول فرماتا ہے، اور جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے ہاں کامیابیاں عطا فرمائے۔